لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے۔ وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہیں، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ جو باہر کی سنتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، اور جو اندر کی سنتا ہے وہ نکھر جاتا ہے۔ آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز ہو۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر اترتا ہے۔ جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ مسائل کا حل اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ مسائل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، جب دنیا سے دل بھر جایا کرتے ہیں تو وجود خاموش ہو جایا کرتے ہیں، اور جب خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے۔ پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتی ہے۔ نیکی وہ ہے جو کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، جو پریشان کو تسلی دیتی ہے۔ وہ زبان جو دنیا کے کاموں میں دن بھر بھاگتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ ہماری زندگی کا وہ ایک ہونا چاہیے جس جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک جس کی وجہ سے سارے فیصلے لیے جائیں، وہ ایک جو اگر کسی کام سے منع کر دے تو پھر دوسری بات ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک جس کی رضا ہر ترجیح سے اوپر ہو۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کی صفائی دینا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز عام کرتے جا رہے ہیں، گناہ عام ہو رہے ہیں اور زندگیاں مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو آسان بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو معاشرے کی زنجیروں سے نکالا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زندگی کو مشکل بنانا شروع کیا، اور اگر ہم دل کی مانتے رہیں گے تو زندگی مشکل بنتی جائے گی۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم انسانوں کو ہی پکارتے ہیں، یا چیزوں کو یا وسائل کو۔ ہم روپیے پیسے یا تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا آپ جب کسی پر مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں چاہیے تو قرآن کی طرف آئیں اور کچھ قربان کر کے آئیں۔ دراصل ہمارا دل دنیا کی رنگینی اور مادیت پرستی نے اتنا غافل اور زنگ آلود کر دیا ہے کہ اس کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہلانا جلانا بھی پڑے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو توڑے گا اور ہمارا کوئی بت خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ بہت سے برے کام آپ پھر بھی کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت وہ عمل ہے جو اگر مسلسل کیا جائے تو یہ ہمیں بری عادتوں سے آخر کار دور لے ہی جاتا ہے۔ جو حق بات کہنے والا ہوتا ہے وہ کبھی مخلوق کی نظروں میں اپنے رتبے کی پرواہ نہیں کرتا۔ محبت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے۔ یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، رزق کی طرح، اور جیسے رزق اللہ کے نام پر دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گناہ بڑھ کے واپس ملتی ہے۔ لین دین کے معاملات میں ہر بات کو پہلے سے واضح کر لیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔
اللہ تعالی ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں یا جو چیزیں اندر سے ہمیں کھائے جا رہی ہیں، ہمیں پہلے اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے۔ انسان ایک پیچیدہ مخلوق ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، اور جس کی مخلوق ہے اس نے بتا دیا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ اس مخلوق کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے نہیں۔ فلاں کام نہیں کرنے ورنہ سکون سے نہیں رہو گے۔ نامحرم کے ساتھ تعلق میں دور تک نہ جاؤ ورنہ دل ٹوٹ جائے گا اور ذلت ملے گی۔ زبان کو قابو کرو ورنہ اپنے الفاظ کی وجہ سے بہت برے پھنسو گے۔ جھوٹ نہ بولا کرو ورنہ بزدل ہوتے جاؤ گے۔ صرف سچ تمہیں نجات دلائے گا ہر مشکل سے۔ لوگوں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگا نہ کرو، کیونکہ یہ مانگنا تمہیں رسوا کر دے گا۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں ایک دفعہ جوش میں کھول کر چند آنسو بہا کر واپس رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہر روز پڑھی جانے کی کتاب ہے، خوشی میں اور ناخوشی میں، آسانی میں اور تکلیف میں۔ آپ کے ارد گرد کے انسان اس وقت تکلیف میں ہیں۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص جو قرآن سے دور ہے وہ کسی نہ کسی اندھیرے میں گھرا ہے۔ سب پریشان ہیں، سب کو مدد چاہیے، اور جو قرآن کے قریب ہیں ان کو پھر بھی مدد مل جاتی ہے، لیکن جو دور ہیں ان کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اللہ کی آیات کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑی محنت کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر زبردستی عظمت ڈال دی جاتی ہے۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اصل چیز اللہ سے تعلق ہے۔ وہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اپنی رضامندی باہر نکال دیں گے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے۔ وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے۔ وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قریب ہونے میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے انتظار میں ہے۔ کوئی دستک تو دے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ صبح کے اجالے سے پہلے رات کا آخری پہر سب سے زیادہ تاریک ہوتا ہے۔ بلند خیال انسان خاک نشین ہو تب بھی عرش نشین ہے۔
सवाल ये है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही क्यों ना पेश किया जाए। कोई चीज़ आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपको किसी रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है।